السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طیب قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار کلینک کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے غزہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ غزہ ایک 11 کلومیٹر چوڑائی اور 40 کلومیٹر لمبائی کا خطہ، جس کے اوپر ابھی قیامت برپا ہے اور ابھی 1 مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے۔ کوئی ان کو پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم بینگ مسلمان شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سک رہے، کچھ کر پا نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں ہر روز جب صبح میں اٹھتا ہوں تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، خبریں سن کے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے دیکھ کے ہر روز اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے وقت میں یہی تصور کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں، میرے ملک میں جہاں پہ رہتا ہوں، وہاں پہ اگر اس طرح سے ہو تو ہماری زندگی کی، ہماری فیملی کی کیا کیفیت ہوگی۔ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہر وقت میری تکلیف ساتھ چلتی ہے، مگر ہم بھی مسلمان شرمندہ ہیں کہ کر کچھ پا نہیں رہے۔ ہم سوائے دعاؤں کے، ہر بندہ دعا مانگ رہا ہے، ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ رحم کر دے، کرم کر دے، آسانیاں کر دے، مگر غزہ کے لوگ، وہاں کے رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہم سے یہ نہیں مانگتے۔ دعائیں تو وہ بھی بہت کرتے ہیں، پوری دنیا کی 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن، مسلم پاپولیشن یہ دعائیں کرتی ہے، مگر میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے مسئلوں کا حل ہوتا تو کبھی کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا۔ دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ صحت دے دے، تندرستی دے دے، شفا دے دے، مگر جب تک اس کے لیے ایکچوئل محنت نہیں کریں گے تب تک اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا۔ کل اسی چیز کو میں دیکھ رہا تھا، سعودی عرب کی پاپولیشن اور اس کا رقبہ آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ صرف 3 کروڑ کے قریب اس کی پاپولیشن، اور اس کا رقبہ 1 ملین کلومیٹر سے زیادہ ہے یا اس کے لگ بھگ آگے پیچھے ہے۔ اسی طرح سے لیبیا کی پاپولیشن 1 کروڑ سے بھی کم ہے، مگر اس کا رقبہ 1 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ایران، ترکی، یہ سب ملکوں، یہ چاہیں یہ اٹامک پاور بھی ہیں، یہ چاہیں تو مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، مگر ہم لوگ اسی طرح سے ہیں جیسے باندر ہوتے ہیں نا، باندر ادھر ادھر چھڑاپیاں مارنا، سارا کچھ کرنا، مگر ایکچوئل محنت کچھ نہ کرنا، لوگ بزی ڈو نتھنگ والا کام کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ غزہ ہم سے نہیں مانگ رہا، وہاں پہ جانوں کا نقصان، وہاں پہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، بچے ہاسپٹل میں مر رہے ہیں، نوزادہ بچے ہسپتالوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کا لہو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اور یہ وقت دور نہیں کہ آج ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مگر ایکچوئل میں ہم کچھ نہیں کر رہے، کل کو ہمارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہم کو، بینگ پاکستانی، بینگ مسلم، کہ اگر اس طرح کا اللہ نہ کرے ایسا وقت ہمارے اوپر آیا تو کسی نے ہمارے ساتھ بھی نہیں دینا، کیونکہ ہم بھی تاریخ ایسی رقم کر رہے ہیں جس میں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے روزانہ سعودی پرائم منسٹر مل رہا ہے، سعودی وزیر ولی عہد مل رہا ہے، جیسے کل ابھی OIC کا سبمٹ اور عرب لیگ کا سبمٹ ہوا، جس میں 47 سے زیادہ مسلم ممالک نے شمولیت اختیار کی، مگر ان میں سے کسی کا یہی کنسنس نہیں ہو سکا کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ صرف باتوں سے، صرف نیوز میں، پریس کانفرنس سے اس کا مسئلے کا حل نہیں ہونا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عرب ممالک جتنے بھی یہ مسئلے کا حل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہوں تو 1 لمحے میں اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ 20 لاکھ لوگ وہاں پہ ایک 45 بائی 11 کلومیٹر کے ایریے میں رہتے ہیں، اور اسرائیل کی پاپولیشن 1 کروڑ کے قریب۔ اگر یہ باتوں سے آگے بڑھ کے اس کے لیے کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ وقت ابھی کچھ کرنے کا ہے، صرف باتوں سے ہی مسئلوں کے حل نہیں ہوں گے۔ ترکی سب سے بڑا سپلائر ہے، اسرائیل کو آئل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، مگر اس نے کیا اس کے لیے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہر ملک، ہر کنٹری صرف اور صرف اپنے معاشی مفادات ان کے بارے میں سوچ رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں سوچ رہا۔ ہم مسلمان اتنی گھرے ہوئے ہو چکے ہیں کہ دنیا میں میانمار میں مسئلہ ہو جائے، فلسطین میں مسئلہ ہو جائے، کشمیر میں مسئلہ ہو جائے، کسی اور ملک میں کہیں بھی مسئلہ ہو جائے، ہم چپ کر کے اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ مگر کوئی بھی دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو دیکھ لیں، ریلیجن تو چھوڑیں اپنی جگہ پہ، معاشی اگر ان کے تعلقات اچھے ہیں، کسی ایک ملک کے ساتھ کچھ ہوتا ہے پوری دنیا اس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور مسلمان قوم اس وقت اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں، اس طرح سے پرانے درخت کے پتوں کی طرح سے بکھرے پڑے ہیں کہ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، کوئی محنت ہی نہیں کر رہے اس کے لیے۔ کچھ بھی مضبوط سا بیان اگر آیا ہوتا کہ آج ہم اس کے اوپر کوئی اٹیک کر رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یا کچھ ہم آپ کی آئل سپلائی بند کر دیں گے، آپ کو ریسورسز کی سپلائی بند کر دیں گے، ان کی جان پہ کوئی نکلنے والی ہوتی ہے، اسرائیل کو کچھ محسوس ہو رہا ہوتا، مگر ہم بے غیرتوں کی طرح، ہمارے لیڈر، ہمارا اپنا حکمران بھی آپ نے اس تصویر کو دیکھا جس میں OIC کے پورے 47 کے 47 لیڈر کھڑے تھے، کسی بندے کی شکل کے اوپر اس طرح سے کوئی چیز، اس طرح سے کوئی مضبوطی نظر آئی کہ جس سے دنیا کو میسج جائے کہ یہ لوگ ایگریشن میں ہیں، مسلمان تکلیف میں ہیں۔ یہ سارے بے غیرت لوگ
اس طرح سے مسکرا رہے تھے جیسے کہ کوئی پارٹی چل رہی ہے وہاں پہ. شرمندگی ان کے چہرے سے عیاں ہے ہی نہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ آپ یہ گندا کام کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں. اتنی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جا کے. آپ کو وہاں کے کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، سینیٹیشن کے لیے چیزیں نہیں ہیں. ایک ایک کمرہ، ایک ایک کلاس روم، ایک ایک ریفیوجی کیمپ کے اندر کیپیسٹی جس کے اندر 15-20 لوگ ان کے 60 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ. سونے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سیدھا سو جائے، کروٹ پہ سوتے ہیں کہ سب کو جگہ ملے. کھانے پینے دھونے رہنے کے لیے سمندر کا پانی یوز کر رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ کوئی صرف نیوز چینل نہیں کہہ رہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا جو اپنا ان کا ریفیوجی کیمپس کو چلانے والا ادارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں. ہسپتالوں میں پیٹرول کی سپلائی بند ہو چکی ہے اور یہ بے غیرت لوگ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. یہ وقت کیسے تاریخ لکھے گی؟ اصل میں ایک اور بات بھی ہے نا، یہ سارے لوگ ہیں ہی گھٹیا. جتنے بھی لیڈر ہیں نا، جتنے بھی لیڈران ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، سارے ایک دوسرے کے کانے ہیں یہ لوگ. مجھے اتنی تکلیف، اتنی شدت کے ساتھ مجھے اس کا ہو رہا ہے نا، یہ سارے ایک دوسرے کے کانے ہیں. کس کو کس منہ سے یہ روکیں؟ سب کے اپنے مفادات ہیں. جب سعودی عرب کے مفادات ہیں، وہ یمن کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ویتنام کے اوپر اٹیک کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب جاپان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، نارتھ کوریا کے اوپر، چائنا کے اوپر اٹیک کرتا ہے، امریکہ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. امریکہ اس کے بدلے میں جاپان کے اوپر ایٹم بم گراتا ہے، کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے. رشیا یوکرین کے اوپر فائٹ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیبیا، عراق، ان کے اوپر جب امریکہ حملہ کرتا ہے، افغانستان، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کس منہ سے کس ضمیر کے ساتھ اس کو منع کریں؟ کیونکہ اس گنگا میں سارے کے سارے گندے ہیں، سارے ننگے ہیں. اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہوتی ہے، عوام کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت لیڈران کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی. ہر بندے کے لیے صرف وہی اہمیت رکھتے ہیں، وہی لوگ اس کے لیے ویلیو رکھتے ہیں جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں. ان کے لیے صرف اپنے عہدے، اپنی جائیداد، اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچے، صرف وہی لوگ ویلیو رکھتے ہیں. عوام کی کسی جگہ پہ کہیں اس کے کھاتے میں نہیں آتے. اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کے لیے تیار رہیں کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا جب آپ کے اوپر، جب ہمارے اوپر اس طرح کا ہوگا، مگر ہمارے ملک کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں نا کہ آج کسی ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، مگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی اس طرح سے. ہماری ملک کی فوج، عدلیہ، یہ کوئی بھی ادارہ خاموش بیٹھے ہیں ایسے جیسے سانپ سونگے ہوئے ہیں. بیان، ویسے بھی بیان دینا، پریس کانفرنس کرنا یا اس کو اپوز کرنا تو وہ کرے جو منگتے نہ ہوں، جو کسی سے لے کے کھانے والے نہ ہوں. یہاں پہ ہر بندہ، یہاں پہ پوری ہماری اشرافیہ ساری منگتی ہے، کھانے والی ہے. امریکہ سے آگے ہاتھ مانگنے والے، اور جو مانگ کے لینے والے ہوتے ہیں نا، ان کی اوقات، ان کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. آپ گاڑی پہ جا رہے ہو نا، سڑک کے کنارے کہیں پہ رکیں، کسی سگنل پہ، وہاں پہ کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو آپ کے اس کی کیا اہمیت آپ کی نظر میں ہوتی ہے؟ یہی اہمیت امریکہ کے اور دوسرے ڈیولپڈ کنٹری کی نظر میں پاکستان کی اہمیت ہے. اس لیے اس کی بات کو کیا وزن کیا ہوگا. ہم یہاں پہ بہت بڑے بڑے بینر تو لگے ہیں، ریلیف فار غزہ، غزہ کے لیے مدد، غزہ کے لیے امداد. وہ وہاں پہ ان کو چھتر مار رہے ہیں، ان کی جانوں کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے صرف یہ کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بس غزہ، ان کو آپ ماری جائیں ہیں، بس اتنا صبر کریں کہ ہمیں کچھ ان کو کھلانا دیں، پھر آپ جوتے مارنا شروع کر دیں ان کو. اس طرح سے مسئلے کے حل نہیں ہوتے. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حضور جب پیش ہونا، کیا جواب دینا ہے ہمارے لیڈروں نے؟ میں اپنے حکمرانوں سے اور انٹرنیشنل مسلمان لیڈر سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ التجا کر رہا ہوں کہ کچھ کریں اس کے لیے. ایٹ لیسٹ اس کے مسئلے کا حل تو آپ نے کروانا نہیں، وہاں پہ اس طرح کی بے غیرتی تو بند کروائیں، وہاں پہ یہ ظلم اور جبر یہ تو بند کروائیں وہاں پہ. اگر سعودی عرب کا، لیبیا کا، ایجپٹ کا، اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے اس طرح سے کہ وہ بالکل وہاں پہ بالکل وہ اس طرف منہ کر کے تھوک دیں تو اسرائیل ختم ہو جاتا ہے. مگر یہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں بس، اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں نہ ہو رہا. انہیں یہ چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں کی بات نہیں ہے. وہ ایک ایک کر کے ماریں گے. آج تک انہوں نے ایک ایک کر کے ہی مارا ہے. اس لیے ہمیں اس وقت اسرائیل کے اس اقدام کی پریکٹیکل معنیوں میں اس کا حل کرنا پڑے گا.
تاکہ مسلمانوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ وہاں پہ کرائسس شدید سے شدید تر ہو رہے ہیں۔ یا تو سٹون ایج کا وہ دور ہو جہاں پہ ریئل ٹائم میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آج کی موجودہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس دور میں اس طرح سے وہاں پہ وار کرائمز ہو رہے ہیں اور پوری دنیا ریئل ٹائم لائیو دیکھ رہی ہے ان کو، مگر کسی کے کانوں پہ جوں تک کبھی نہیں رہی۔ اس لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ یہ دنیا سے آپ نے ہم نے بھی جانا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ پوچھا، اور اگر آپ کا یہ ایمان ہے مرنے کے بعد تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھ لیا کہ جب وہاں پہ یہ تمہارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تم کہاں پہ تھے، تو اس وقت کو تصور کر لیں اور اس کے جواب اپنے ذہنوں میں سوچ لیں۔ کوئی جواب نہیں ملے گا اس میں، دنیا سے تو جانا ہے، وہ تو خوش نصیب ہیں، شہادت کی موت لے کے جا رہے ہیں، اور آپ ایڑیاں اور ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے عزت کی زندگی بے عزتی کی موت لے کے جائیں گے، اور اپنے گلے میں یہ لے کے جائیں گے، اپنے اعمال نامے میں لکھوا کے جائیں گے کہ ہم خاموش تھے، ہم نے کچھ کر نہیں سکے۔ یہ غزہ کے لوگ ہم سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ ایکشن بھی مانگ رہے ہیں، کچھ حقیقی معنوں میں مسئلے کا حل بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ بیچارے لاچار معصوم بچے، وہ مائیں، وہ بہنیں، آپ تصور کریں وہ ہم سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں، اور ہماری خاموشی اسی طرح سے رہی تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے؟ اس جواب کی تیاری آپ ضرور کر لیں۔ ویڈیو سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔